بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. آج کا دن IRDC کے لیے ہم لوگوں کے لیے انتہائی برکت اور سعادت کا دن ہے. ہر وہ دن جس میں کوئی اچھا کام ہو بڑا برکت والا نہیں ہوتا ہے. آج ہمارے لیے دن بڑا ہی مبارک ہے کہ ہم اپنے عظیم مہمان کا IRDC میں استقبال کر رہے ہیں. جناب ڈاکٹر وسیم اللہ محمد عباس صاحب، یہ تقریباً 1966 میں مدینہ گئے. جامعہ سلفیہ بنارس مرکزی دارالعلوم سے یہ وقت گیا وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. 4 افراد اس وقت تھے. تو اس میں ہمارے یہ محترم مہمان بھی تھے. یہ وہاں کے ہائی اسکول میں ثانویہ میں داخل ہوئے. محنت کرنے کا جذبہ اور شوق بچپن سے پایا تھا. الحمدللہ وہاں پہنچ کے وہی علم کے ساتھ انضمام اور محنت شب و روز آپ کرتے رہے. اللہ کی مہربانی سے درجہ بدرجہ آپ ترقی کرتے رہے، یہاں تک کہ PhD کی ڈگری آپ نے حاصل کی. مدینہ منورہ میں آپ نے تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد سے دراز تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد ماجسٹر کرنے کے بعد حرم مکی میں مکے مسجد حرام کے اندر آپ درس دیتے ہیں. وہاں کے جو مشہور و معروف امام ہیں شیخ محمد عبداللہ السبیعی، آپ ان کا بہت ہی خاص تعلق والے ہیں. ان کے طرح سے شاگرد عزیز ہیں. ان کے ذریعے آپ کی بڑی تربیت ہوئی. انہوں نے قربانی کا جذبہ آپ کے اندر سکھایا. شب و روز محنت کرتے رہے، دن رات ایک کر کے الحمدللہ جو اونچی سے اونچی ڈگری آپ حاصل کر سکتے تھے سعودی عرب میں رہتے ہوئے آپ نے حاصل کیا. حرم مکی کے اندر مسجد حرام کے اندر ایک زمانے سے آپ درس دیتے ہیں. پھر وہاں کی جو یونیورسٹی ہے ام القرا یونیورسٹی، مکے کی یونیورسٹی، وہاں آپ پڑھائی سے لیکچرر، پھر اس کا پڑھائی سے پروفیسر مقرر. آپ حدیث کا درس دیتے ہیں. حدیث کے ساتھ آپ کا خاص شوق ہے. حدیث کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق ہے. سنن ابی داؤد پر آپ نے کام کیا اور بہت سارے کام کیے. علمی کام کے ساتھ ساتھ آثار قدیمہ کا بھی آپ کام انجام دیں گے. سعودی عرب نے کچھ وقت تشکیل کیے، گروپ تشکیل کیے کہ بہت سارے سہارا ہے سعودی عرب کے اندر. وہاں کی بستیاں تھیں، آج شاید وہاں بستیاں نہیں ہیں. یہ بستیاں کیسے مٹی، کیا ہوئی، ان کے کچھ ٹھکانات ہے. 2-3 دن کا سفر مسلسل کرنا پڑتا ہے. ان میں آپ نمایاں خدمات انجام دیتے ہیں. بہت ساری چیزوں پہ آپ نے تاخیر کی. ایسے عظیم مہمان کا ہم یہاں استقبال کرتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے اس
مبارک اور محترم مہمان کو خوش آمدید کرتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ موسم رہنے والے تو انڈیا ہی کے ہیں، لیکن آپ نے اتنی محنت کی، اتنا علم حاصل کیا کہ الحمدللہ آج عربوں کو درس دیا ہے۔ ام القرآن یونیورسٹی خالص عربی یونیورسٹی ہے، بہت سے شعبے ہیں وہاں، تاریخ کے، جغرافیہ کے، حدیث کے، اس یونیورسٹی کے، آپ الحمدللہ عربوں کو درس دے رہے ہیں۔ بہت سے قابل قدر اساتذہ اکرام سے آپ کو استفادے کا موقع ملا۔ مراکش میں جو ڈاکٹر محمد تقی الدین ہلالی تھے، انہوں نے انڈیا کے اندر ایک زمانہ گزارا۔ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ابو اللیث ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے لوگ ان کی شاگردی اختیار ہے۔ ڈاکٹر تقی الدین ہلالی مراکش، الحمدللہ ویسے بزرگ اور قابل اور محترم اور متقی استاد سے بھی آپ کو مجھے علم حاصل کرنے کا، تربیت حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا۔ غرض یہ ہے کہ عربی میں جیسے کہتے ہیں مدد کا وجہ، جو محنت کرے گا پائے گا، عام طور پر ایسے ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ محنت کرنے والے غلط راستے پر چلتے ہیں تو محنت کرنے کے باوجود کچھ نہیں ملتا۔ واللہ سے انسان اللہ مسا یا آخرت کے لیے بھی ہے، انشاءاللہ دنیا کے لیے بھی ہے۔ جو آدمی جتنی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ الحمدللہ شکر و ذکر کی آپ نے محنت کی، آپ اسی کام میں علم میں لگے ہوئے۔ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے علمی لائن اختیار کی۔ سعودی حکومت نے آپ کی قابلیت کو دیکھ کر، آپ کی خدمات کی ضرورت محسوس کر کے نیشنلٹی بھی آپ کو دے دی گئی۔ الحمدللہ آپ اس وقت وہی کی نیشنلٹی رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگوں سے پرانے تعلقات ہیں، پڑھنے کے زمانے ہم سب ایک ساتھ رہتے تھے، لہٰذا میں انتہائی خوشی محسوس کرتا ہوں اپنے اس محترم دوست کا یہاں استقبال کرتے ہوئے۔ IRTC کے لیے یہ انتہائی ایک مبارک دن ہے۔ میں IRTC کے صدر محترم، اس کے پورے ٹرسٹیان اور اس کے پورے ممبران کی طرف سے میں اپنے محترم مہمان کو خوش آمدید کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پھٹے مان ہونے کے باوجود ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں کچھ دیر لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے اور ان کو کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے آپ یہاں حاضر ہو گئے۔ سیدھا ریڈپور صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، انگلینڈ سے آئے ہیں، ہم انتہائی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس وقت میرے بھائیوں دنیا میں فتنے ایسے آ رہے ہیں جیسے معلوم ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اوپر سے جھانک کے دیکھا، صحابہ سے پوچھا میں جو دیکھتا ہوں تم دیکھتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ کہا بارش کی طرح فتنے نازل ہو رہی تھی، بارش کی طرح، بارش کے قطرے جیسے فتنے یہ فتنے کا دور۔ قریب میں اس کا اثر دیکھیں گے 1967 میں یہ بڑے فتنے کا دور شروع ہوا جب اسرائیل نے عربوں پر حملہ کیا۔ دنیا سکون کی سانس لے رہی، سکون کے ساتھ تھی، لیکن اسرائیل نے جب حملہ کیا وہیں سے پوری دنیا کے اندر کی انقلاب آئے۔ پیٹرول جو دنیا کی سانس ہے اس کی قیمت $17 سے بڑھتے بڑھتے $30 اس وقت بڑھی اور آج کی $126 کر گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا۔ مسلمان اس وقت انتہائی پریشان ہے، ہم بھی دنیا کے سارے لوگ، لیکن ان کے پاس علم ہے الحمدللہ، وہ حدیث اور قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، دین کی باتوں کو جانتے ہیں تو ان کو سکون ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ہم کو بتائی ہیں۔ ایک مومن کے پاس اگر علم کی دولت ہو، دین کے علم کی دولت ہو، الحمدللہ سارے فتنوں سے بچنے کے لیے، نکلنے کے لیے بہت سارے راستے اس کے لیے حاصل ہوتے ہیں۔ تو علم کا حصول، علم کو حاصل کرنا، جاننا یہ کیا ضروری ہے۔ آج کل علم اتنا عام ہو گیا کہ صاحب ہر آدمی ہر چیز کے اندر اسپیشلسٹ ہے، بہت علم عام ہو گیا، لیکن دین کا علم اتنا عام نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ دنیا کا علم تو اتنا عام ہوا کہ صاحب اس کے برانچز کھلتے ہوئے دنیا کے اندر یہ دین کے جتنے برانچز ہیں آج سے 1200-1300 سال پہلے لوگوں نے پوری طرح انالیسس کر کے دین کے علم کو کتابوں میں بند کر دیا۔ اس وقت آج دنیا دوسرے علم کی تعمیل کر رہے اور ہمارے سلف
بہت ہے. تو اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے علم حاصل کرنے کی ہے. اور کون سا علم؟ دین کا علم. دین کا علم اگر ہمارے اندر نہیں ہوگا ہم پریشان ہوں گے. آنے والی فتنوں سے کیسے بچ سکیں گے؟ بغیر علم کے بچ نہیں سکتے. علم حاصل کرنا ہمارا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جیسا کہ ابن ماجہ ہو رہا ہے صحیح حدیث ہے. علم کا حاصل کرنا چاہیے. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. کاج سے مطلب کے لیے، بچنے کے لیے، ان کو جاننے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کو علم حاصل کرنا. علم کی ضرورت غذا سے بھی زیادہ، پانی سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ ضرورت ہم کو علم حاصل کرنے کی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اپنے بچے بچیوں کو بہت پڑھائے بہت کالجز میں پڑھائے، بچیاں بچے سب انجینئرنگ وہ سب ہوتے ہیں، لیکن دین کا علم کچھ نہیں معلوم، دین کچھ نہیں جانے. اور ماں باپ نے بھی بچوں کی تربیت میں توجہ نہیں کی. صرف پچھلے ہفتے میں ہمارے پاس دو کیس بڑے خاندان کے بڑے لوگوں کے یہ فتویٰ ہے کہ لڑکی مسلمان لڑکا ہندو، دونوں کیا کسی کام کر رہے تھے، دونوں میں محبت ہوئی، دونوں نے شادی کر. اب وہ چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے اسلامی شادی کریں. میں نے کہا حرام ہے. ہاں نہیں کیسے، وہ جو ہے اپنی اپنی زندگی گزارے کا حرام ہے. ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کی شادی جائز ہی نہیں. صرف ایک صورت میں کہ اگر لڑکی کرسچن ہے جیو ہے تو اس سے مسلمان بچے کی شادی ہوگی، لیکن اگر بچہ یہودی ہے عیسائیوں سے شادی نہیں ہو سکتی. حیران ہوگی کہ سب ایسا بھی نہیں ہو سکتا. ایک کوئی نہ کوئی کے لیے اس برابر کو ساتھ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. پچھلے 3 دن پہلے کہا دیا انہوں نے کہا کہ لڑکی ہندو ہے اور لڑکا مسلمان، اب دونوں شادی کر لیے، اب ہم اسلامی طریقے سے دوبارہ ان کی شادی کر رہے ہیں. ہو گیا کیا کرنے کا؟ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، ہو ہی نہیں سکتا. کہاں نہیں کوئی سالوشن کا بتائیے، کوئی نکلنے کا راستہ سولوشن بتائیے. ہو ہی نہیں سکتا، اس کا کیا سولوشن ہوگا؟ کہاں نہیں. وہ کیا کرتے ہیں ہمارے طریقے سے مندر پر لکھا پڑا ہے. اچھا اس کے بعد کیا کریں گے؟ وہ جاتے ذرا مندر میں ذرا اس کے بارے میں بھی دیکھ. اور وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آج کل جب تھوڑی دن پہلے عمرہ کرتا ہے بھائی کی بیٹی کا پیسہ میرے پاس آئے دیکھا علم نہ ہونے سے میرے بھائی آج دنیا کتنی پیچھے چلے گئی اور دین سے کتنے دور ہو گئے. فتنے سب جو آئے ہیں صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے. برداشت کرنے کی اتنے بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے دور پیدا ہوتا ہے، کتنا پیدا ہوتا ہے جو علم نہیں. لہٰذا علم کی اہمیت اور علم کی برکت بہت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے محترم مہمان بھی اسی ٹاپک پر آپ سے علم کی اہمیت کی ضرورت پر کچھ نہ کچھ آپ سے خطاب فرمائیں گے. اس لیے کہ اس وقت جو بہت ہی اہم موضوع ہے وہ علم ہے. لہٰذا میں بہت ہی ادب کے ساتھ میری طرف سے بھی اور یار جس کے عمران کی طرف سے اور حاضرین کی طرف سے اپنے مہمان معزز سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سامنے سے خطاب فرمائیں. میں دوبارہ آپ سب حضرات کا بھی اور اپنے مہمان محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ لیتا ہوں. السلام علیکم. شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ کے درمیان لا کر کے آپ کے سامنے بیٹھ کر کے اور کچھ اس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کے ثواب اور ہم سب کو ثواب اور برکت حاصل کرنے کا اس نے موقع دیا. اللہ پیارے رسول کا فرمان ہے لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس.
جس کو لوگوں کے شکریہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے اس کو اللہ کے شکریہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگوں کا شکر گزار ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے شکریہ کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ شکریہ ہے آپ لوگوں کا، آپ لوگ حاضر ہوئے، شکریہ ہے مرکز ابن القیم کیا کہتے ہیں آپ لوگ، IRGC کا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، بہت بڑا سنٹر بنا دے۔ شکریہ ہے ہمارے محترم مولانا علامہ انیس الرحمن صاحب اعظمی حفظہ اللہ کا، یہ ہم سے جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا ایک ہی جہاز سے ہم لوگ ایک ہی دن جدہ اترے ہیں، ہم سے سینئر تھے، یاد ہے ٹھیک ہے نا جی؟ تو مولانا ضیاء الرحمن صاحب تھے، حبیب اللہ خان صاحب تھے، خلیل پٹیل تھے، سبحان اللہ پرانی تاریخ ہے 40 سال پہلے کی۔ لیکن جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں شکریہ کے طور پر کہ انہوں نے ہمارے بارے میں جو معلومات دی، یقیناً اللہ گواہ ہے کہ ان کے اخلاق سے، ان کے کمرے میں رہ کر کے ہم رمضان میں ہوتا ایسا تھا کہ مدینہ منورہ کی رہائش گاہ ہاسٹل سے نکل کر کے صرف رمضان کی برکت ترجمہ تراویح وغیرہ کے پا لینے کے لیے آ کر کے ہم لوگ مدینے میں معمولی کرائے کا مکان مل جاتا تھا، رہ لیتے تھے، وہاں سے صبح یونیورسٹی جاتے تھے، پھر آتے تھے، باچو وقت کی نماز ہی پڑھتے تھے۔ تو ساتھ رہنے سے آدمی کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ یقیناً میں سچ گواہی دیتا ہوں کہ مولانا کے اخلاق بہت اچھے تھے، اور تقوی اور طہارت اور عبادت اللہ کے فضل سے ہمیں وہ چیز یاد ہے، اب بھی ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی ان کا میں نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ صحت دے، سلامتی دے، اور آپ لوگ ان سے استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو افادے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ بزرگ نے جس موضوع کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یقیناً یہ ایسا موضوع ہے جو سب سے پہلا موضوع اس دین اسلام کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں معلوم ہے کہ اللہ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کے الہام سے آپ نے غار حرا کو اپنا مقر عبادت بنایا۔ جس قدر اللہ نے توفیق دی، پرانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باقی طریقے کے مطابق آپ غار حرا میں بیٹھ کر کے تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت جبریل آئے، پوری تاریخ ایک مسلمان کو جان لینا ضروری ہے۔ حضرت جبریل نے آ کر کے آپ کو دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو گویا اسلام کی سب سے اہم تعلیم جو ہے وہ تعلیم کو تعلیم بنانا ہے۔ تعلیم لینے کی جو تعلیم ہے، اسلام کی سب سے اہم تعلیم یہی کہ تعلیم لو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ دیکھیے بہت بڑا نقطہ ہے، رب کے نام سے پڑھو۔ کیا پڑھو؟ رب کے نام سے سب سے پہلے رب کی ذات و صفات کو معلوم کرو، رب کا جو حکم ہے اس کو معلوم کرو۔ پھر اس کے بعد دنیا کا کوئی علم جا کر کے دنیا میں پڑھو، لیکن اللہ کا نام لے کر کے، اللہ کے نام سے پڑھو، اللہ کو سامنے رکھ کر کے پڑھو۔ اگر یہ مسلمان بچہ جا کر کے سائنس سیکھتا ہے تو یقیناً وہ ایک اسلامی نقطہ نظر سے اس سائنس کو استعمال کرے گا۔ کیونکہ اللہ کا نام اس کے ساتھ ہے، اللہ کا ذکر اس کے ساتھ ہے، اللہ کی فکر اس کے ساتھ ہے، اللہ کا خوف اس کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے آپ اس حدیث مبارک کو سمجھنے کو آسان سمجھیں گے ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طالب علم کے لیے مچھلیاں بھی سمندر کے پیٹ میں دعا کرتی ہیں۔ کیونکہ ایک مسلمان جو اللہ کے نام سے علم پڑھتا ہے، یا تو علم دین پڑھتا ہے اور وہ علم دین اس پر عمل کرتا ہے، لوگوں کو پہنچاتا ہے، تو پھر وہ پوری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ یا علم دنیا ہی پڑھے لیکن وہ ہر دنیا کی تمام مخلوق کے لیے رحمت اور پیارے رسول کی رحمت للعالمین سے استفادہ کر کے پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے رہتا ہے۔ ایک طرف دیکھیے کہ مچھلیاں اس کے لیے اس لیے دعا کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے نام سے پڑھ کر کے ان کے لیے رحمت بنا، درختوں کے لیے رحمت بنا، جانوروں کے لیے رحمت بنا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہی کافر، وہی مشرک، وہی بے دین، وہی ملحد جو اس سائنس کو پڑھ کر کے اور مہلک ہتھیار تیار کرتے ہیں، جب ان کو اس ہتھیار کو بجھانے کی ضرورت پڑتی تو کہاں لے جا کے بجھاتے ہیں؟ سمندر میں جا کر کے اس کو
ڈال کر کے بجھاتے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں مرتی ہیں، ہلاک ہوتی ہیں، یہ مچھلیاں ان کے لیے دعا کریں گی یا بد دعا کریں گی؟ یقیناً بد دعا کریں گی یہ مچھلیاں۔ جو مسلمان کے لیے دعا کرتی ہیں کیونکہ وہ رحمت بن کر کے اللہ ان کے اوپر آتا ہے، یہ عذاب بن کر کے آئے، اس وجہ سے وہ مچھلیاں بھی ان کے لیے اللہ کے دربار میں شکایت کریں گی اور کرتی ہیں۔ تو گویا اللہ کے نام سے جو بھی علم پڑھا جائے گا وہ رحمت و شفقت ہوگا۔ یقیناً آپ کو ہر مسلمان کے اوپر، جیسا کہ مولانا نے اشارہ فرمایا، فتنوں کا زمانہ، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے پہلے وصال کا لفظ بھی استعمال کرتے ہوئے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ وفات کا لفظ استعمال کریں گے جو لفظ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اقرب الاقارب، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے اصحاب کرام اور آپ کے اوپر جان چھڑکنے والوں نے استعمال کیا ہے، اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے صرف ایسے لوگوں کی مراعات میں جو پیارے رسول کو کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ وصال کا لفظ نہ استعمال کریں ہم لوگ۔ آپ کی وفات ہوئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسی طرح صحابہ کرام نے کہا۔ وفات سے کچھ دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہیں گے بہت کچھ اختلاف دیکھے گا۔ اور حضرت مولانا نے جس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا وہ بہت ہی اہم حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جو چیز میں دیکھتا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنے مدینے کی گلیوں میں بارش کی طرح نازل ہو رہے ہیں، تو یقیناً اس کے بعد فتنے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس قدر امت میں اختلاف ہوا، عقائدی اختلاف، سیاسی اختلاف، ہر قسم کا اختلاف ہوا، اور عقیدے کی بنیاد ایسی اہم ہے۔ آدمی بے دینی کا بھی عقیدہ رکھ لے گا تو ظاہر بات ہے اسی کے مطابق اس کے اعمال ہوں گے۔ اگر کوئی دین سے تابع ہو کر کے کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اسی دین سے تابع ہو کر کے ایمان عمل ضروری ہے، ورنہ دین نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یعنی محدثین کا عقیدہ ہے کہ الایمان قول و عمل، ایمان صرف کہہ لینے یا تصدیق کر لینے کا نام نہیں ہے، دل کے عمل اور اعضاء جوارح کے عمل کا نام ہے۔ تو بہرحال انسان جب تک علم نہیں سیکھے گا فتنوں میں اس کو استقامت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جو کہہ لیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف کہہ لینا نہیں، اللہ کی ذات و صفات سے اللہ کو پہچاننا، اللہ کے احکام جو ہیں ان پر عمل کرنا۔ اگر وہ ایک ایک حکم پر عمل کرتے ہیں تو یقینا اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے ساتھ رہے گی اور ہر قدم پہ مدد رہے گی۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے، لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فتنے بھی اور ان فتنوں میں مبتلا ہو کر کے اور کھڑا ہو کر کے نکلنے کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ احد کے موقع پر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نکل کر کے جہاد نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم باہر نکل کر کے جہاد کریں گے۔ پیارے رسول نے ان کی بات مانی۔ عبداللہ ابن ابی منافق جو اسلام ظاہر کرتا تھا کفر چھپا کر کے، اس کے ساتھ 300 آدمی پیچھے ہو گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں گئے۔ آپ نے بچوں سے یہ بات سنی ہوگی سیرت مبارکہ کی صحیح حدیث میں ہے کہ پیارے رسول نے کچھ لوگوں کو مقرر کیا ایک چھوٹے سے پہاڑ کے اوپر، اور حضرت عبداللہ ابن جبیر کو کہا کہ دیکھو کوئی بھی حالت ہمارے اوپر گزرے آپ لوگ اس جگہ کو، اس پہاڑ کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ کے فضل سے جب مٹبھیڑ ہوئی، پہلی تو کفار بھاگ نکلے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، مسلمان سانس آرام کر لیے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ پہاڑ پہ مقرر شدہ تعینات شدہ لوگوں نے دیکھا کہ اب جنگ ختم ہو گئی، یہاں رہنے کا کوئی معنی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر نے ان کو بار بار کہا کہ پیارے رسول کا حکم ہے کہ تم کسی حالت میں اس کو نہیں چھوڑنا، ہماری فتح ہو یا شکست ہو، نہیں جاؤ۔ آخر آپ نے روکا اور انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تعبیر فرمایا ہے انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ یقیناً وہاں غلطی ہوئی، لیکن اس غلطی کے نتیجے میں پھر ان کو بہت کچھ بھگتنا پڑا، پھر سے ان کی جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدل گئی۔ کتنے صحابہ بعد میں مارے گئے۔
تو اللہ اور پیارے رسول کی مبارک زندگی میں، آپ کے مبارک عہد میں، آپ کے مبارک ساتھیوں کے درمیان جہاں کی خیر ہی خیر تھا، خیر القرون تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کیا اور وہیں ان کو تنبیہ کی کہ آئندہ پھر ایسا نہیں کرنا۔ تو یہ مصیبتیں بھی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ تنبیہ کے لیے بھیجتا ہے، لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون۔ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں، آنکھ ان کی کھلے۔ لیکن جب مسلمان ذلت سے گزرتے گزرتے بھی اس سے اگر درس نہ لیں تو یقیناً یہ دل کی قساوت کی دلیل ہے، اور قساوت قلب سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے، جیسا کہ ہم نے بات شروع کی تھی، کہ یقیناً ہم علم کو سیکھیں۔ علم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، جس نے لوتھڑے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ گویا اسلام نے بنیاد رکھی علم کی، صرف علم دین نہیں، علم دین تو سب سے پہلا اسٹیج ہے، اسی کو اشارہ فرمایا مولانا نے پیارے رسول کی حدیث مبارک، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے اوپر علم کا سیکھنا، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہر مسلمان کے لیے علم دین میں متخصص ہونا، اسپیشلسٹ ہونا ضروری نہیں، وہ چند ٹولیوں کا کام ہے۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، تمام مسلمانوں کے لیے ضروری نہیں ہے یا جائز نہیں ہے کہ جا کر کے وہ کاروبار اور دوسرے اعمال چھوڑ کر کے اور جائیں علم دین سیکھیں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قوما اذا رجعوا الیہم، کچھ لوگ نکلیں جا کر کے علم دین کے میں تخصص لے کر کے آئیں اور اپنی قوم کی طرف آ کر کے ان کو ڈرائیں۔ تو گویا کون سا وہ علم ہے، کس قدر وہ علم ہے جس کا ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے، اس قدر علم ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے جس قدر وہ اپنے رب کو پہچان سکے۔ وہی قبر کی جو تین سوال ہیں ان کو پہچان لے، اللہ کو پہچان لے۔ قبر میں آپ جانتے ہیں کہ فرشتے جب آئیں گے، انسان کو بیٹھائیں گے، سب سے پہلا سوال ہوگا مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ رب کو جانے ہوگا، رب کو پہچانے ہوگا، اور اللہ کے حقوق اللہ کو پہچان کر کے ادا کیا ہوگا، تو توفیق ہوگی جواب دینے کی ربی اللہ۔ پھر اس کے بعد ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اگر دین کو پہچانا ہوگا، دین پر عمل کیا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا اس کو جواب دینے کا۔ من نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ قیامت کے دن کسی پیر اور بزرگ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کسی امام کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں ہر شخص سے پوچھا جائے گا۔ تو یہی تین سوال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان کا جان لینا اجمالی طور پر ضروری ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، رب کے صفات جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیے، پیارے رسول نے صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کہاں ہیں اپنی جگہ بھی بتا دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم لوگ بچپن میں ایک شعر پڑھتے تھے، پتہ نہیں ہندی کا ایک شعر تھا، بھگوان تجھے میں خط لکھتا پر تیرا پتہ معلوم نہیں۔ سنا ہے، وہ کہتے تھے بچہ کوئی شکایت کر رہا ہے کہ بھگوان تجھے میں خط لکھتا پر تیرا پتہ معلوم نہیں، ان کو نہ معلوم ہو، لیکن اللہ نے اپنی کتاب میں بتا دی ہے الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ نے بتا دیا کہ ہم عرش پر ہوئے، عرش پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان پر اسی طرح ہم ایمان لائیں، اس میں ہیرا پھیری نہ ہو، جہالت کو دخل نہ ہو، اور علم جو اللہ کے بارے میں ہوگا، صحابہ کرام نے جو علم لیا، جس طرح اللہ تعالیٰ کے اسما کو، اللہ کے صفات کو سمجھا، اسی طرح ہم ڈھونڈیں کہ کس طرح انہوں نے سمجھا، اسی طرح ہم سمجھیں۔ اس کی تعویل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور مقصد کے لیے ہاتھ نہیں بلکہ کچھ اور مقصد ہے، جب ہاتھ کہہ دیا تو اللہ کے ہاتھ ہے، اس کی کیفیت نہیں ہمیں معلوم کرنی ہے۔ دین کے بارے میں سب سے اہم دین کی بنیاد جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں؟ صلاۃ ہے، صلاۃ کس طرح پڑھی جائے، پیارے رسول نے بھی بتا دیا ہے، پوری زندگی بھر آپ کا نمونہ رہا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے صلاۃ پڑھتے دیکھ رہے ہو تم نماز پڑھو، صلاۃ پڑھو۔ اللہ کا فضل ہے، پرانے انبیاء کے لائے ہوئی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کا دین نہیں بنایا۔ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا، لیکن انبیاء کے پرانے انبیاء حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم کے لائے ہوئے شریعت کو ہمیشہ کا دین بنانے کا اللہ کا ارادہ نہیں تھا، اس وجہ سے اس کو محفوظ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی شریعت کو ہمیشہ کی شریعت بنانی تھی، اور پھر اس کو جب قیامت تک کی شریعت بنانی تھی تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔
قرآن بعین ہی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، لیکن تاریخی اسٹڈی کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی کتاب اپنی اصل شکل میں موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لائی ہوئی کتاب ہے۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث الحمدللہ محفوظ ہیں، آپ کی وجہ سے ہزاروں کے سوانح حیات اور کیسے تھے، اچھے جھوٹے سچے سب کو محفوظ کیا۔ تو ہمارے سامنے اللہ کے فضل سے صلاۃ کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے، صوم کا طریقہ کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، سب کچھ اللہ کے فضل سے محفوظ ہے، اس کو ایک عام آدمی کو جان لینا ہے۔ اس کے بارے میں ان کی تفصیلات جو آئیں گی وقت پر جب نہیں معلوم ہوگا تو فاسألوا اہل الذکر، انہی علماء کو غنیمت سمجھیں کہ یہ علماء ہمارے درمیان جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ان کا احترام، ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے کہ وہ ہماری ہدایت فرمائیں گے، ان سے پوچھ لیا جائے۔ فاسألوا اہل الذکر، جن کو لوگ علم فضل اور قرآن حدیث کے عالم کے نام سے ذکر کرتے ہیں، یہ اہل الذکر۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص غلط کاموں میں مشہور ہو تو اس کو اہل ذکر کیا جائے گا، نہیں، ذکر کے معنی قرآن ہے، قرآن اور سنت کے ایک عالم کو اہل ذکر کہا جائے گا، ان سے پوچھو۔ یہاں سے یہ بات کہی جائے گی کہ ہمیں کسی اور کا مسلک نہیں پوچھنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے من جملہ فتن کے بہت سے مذاہب دنیا میں بھی ہے، لیکن پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ آپ سیدھا راستہ اختیار کرنا، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم۔ تو علم کی بنا پر ان علماء کے ذریعے ہی سے ہم مزید تفصیلی اور بڑے بڑے احکام کو اور نئے آئے ہوئے مسائل کو جان سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے ہمیں علم دین سیکھنا ضروری ہے، اور پھر علم دین سیکھ کر کے اگر اس پر عمل نہیں کیا تو قیامت میں اس کا اور ہی گناہ بڑھ جائے گا۔ ایک جاہل آدمی کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے معاف کرے، لیکن جس شخص نے جان لیا کچھ اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا اور ہی سب سے پہلے مستحق ہوگا۔ پھر اس علم کو سکھانے کے لیے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا کہ جو واضح علم، ضروری علم ہر ایک نے سیکھا ہے وہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کو یہ آیتیں آپ پڑھتے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے اہل ویال اور بچوں کو جہنم سے بچاؤ۔ الذی قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہے بلکہ لوگ اور پتھر ہوں گے، بہت سخت آگ ہوگی۔ تو اس جہنم کی آگ سے بچانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھائیں۔ میں جو بات مولانا نے اشارہ کی میں تھوڑی سی تفصیل سے وہی کہنا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب ہم اس ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کی اس میں کوئی شک نہیں کہ عصری تعلیم، زمانے کی نئی تعلیم اور سرکاری تعلیم پر زیادہ زور ہمارے ہر بھائی دیتے ہیں، کیونکہ دنیا کی مستقبل کا دار و مدار اسی پر سمجھتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بچے کو بچپن ہی سے اسی لائن پہ لگا دیتے ہیں۔ مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے بچے کو ہم محفوظ کر دیں عقیدے اور عمل کے اعتبار سے۔ آپ کے اوپر واجب ہے، بچہ 7 سال کا ہو گیا تو اس کو نماز پڑھاؤ، صلاۃ پڑھاؤ۔ صلاۃ پڑھانے کا جب حکم دینا ہے آپ کو، اگر نہیں دیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ بچہ بھی تو معصوم ہے، اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن باپ اور ماں کے اوپر دادا ہیں اگر پرورش کرنے والے ہیں، باپ نہیں دنیا میں کوئی بھی ہے، چچا ہیں، ولی امر ہیں، جو ارحام ہیں، شریعت نے جن کو مکلف کیا ہے کہ ان کی پرورش کریں، وہ اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے کہ آپ نے ان کو حکم کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ہم نے حکم دیا تھا کہ ان کو نماز پڑھاؤ۔ نماز پڑھانے کا تقاضا جب آیا آپ کے اوپر تو پھر ان کو وضو اور غسل کے طریقے بھی سکھانے ہیں۔ دیکھیے علم جو ہے بچپن ہی سے بچے کے ساتھ چلے گا، اور یہ بھی صرف یہی نہیں بلکہ بچہ جیسے ہی منہ کھولے گا آپ کو اس کے سامنے بہت ہی محفوظ رکھنا۔ تربیت کے موضوعات میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو سب سے پہلے اسوہ اور قدوہ اور امام خود بننا ہے، تاکہ دیکھ کر کے بچہ اس کی تقلید کرے۔ جب باپ سگریٹ پیے گا تو ظاہر بات ہے بچہ کٹی ہوئی سگریٹ اٹھا کر کے پینے لگا، یہ آپ دیکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نفل نمازیں آپ گھر میں پڑھو، سب سے افضل ہے۔ اتنی بات تو سب جانتے ہیں ہمارے خیال سے، خاص طور پہ اللہ کے فضل سے جو حدیث سننے پڑھنے والے اور حدیث کے سنٹر میں رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرض نماز مسجد میں سب سے افضل ہے، اس کے علاوہ نفلی نمازیں گھروں میں افضل ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب جا کر کے آپ نفل پڑھیں گے گھر پر تو بچہ مانوس ہوگا اس نقل و حرکت سے،
آپ یقین جانے، بلکہ وہ تجربہ ہر ایک کا ہے، آپ اس سے کہیں بھی نہ ابھی گھٹنوں چل رہا ہے، گھٹنوں چل کر کے آپ کے پاس آیا ہے، آپ کے پیر کے پاس بیٹھ کر کے آپ سجدہ کریں گے، وہ بغیر کہے سجدہ کرنے لگتا ہے۔ یہی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایحاء غیر شعوری، غیر شعوری طور پر ان کو ہم تربیت دیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ گھر کا رنگ ہم پورا اسلامی علم دین سیکھیں جتنا ضروری ہے، اور اپنے گھر کو اس علم دین سے مزین کریں، ملون کریں، اور اپنے گھر کا رنگ رنگیں علم دین سے۔ تو بچہ انشاءاللہ بچپن ہی سے، ابھی اس نے زبان بھی نہیں کھولی، آنکھ کھولی ہے، دیکھ کر کے وہ آپ کو، اور بچپن کی جو چیز ذہن میں نقش ہوتی ہے وہ کل حجر ہوتی ہے، سب جانتے ہیں۔ یہ تربیتی ایک بہرحال اصول کے تحت ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے ہمیں حکم ہے کہ ہم اچھا بنیں، خود غلط باتوں سے خود رکیں، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ بچہ سگریٹ نہ پیو اور خود اس کے سامنے پی رہے ہیں تو یقیناً لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ نے فرمایا ہے کہ کیوں لوگوں کو منع کرتے ہو کسی چیز سے جو خود کرتے ہو تم، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، خود لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو خود نہیں کرتے، اللہ کے ہاں بہت بڑے سخت غصے کے، اللہ مقت کہتے ہیں اشد الغضب، اللہ تعالیٰ کے سخت غضب کا سبب بنے گا۔ تو گویا ہمیں اپنے طور پر مسلم بننا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے بچے ضروری ہے کہ علم دین سیکھیں۔ بچہ اگر بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو اس کو فوری طور پر ہاتھ پکڑ کر کے اس کا دائیں ہاتھ سے اس کو کھلائیے، اور اگر بسم اللہ کر کے نہیں کھا رہا ہے تو اس کو بسم اللہ کرنے کا طریقہ سکھائے، کیسے بیٹھے اور کس طرح کھائے، صفائی سے کس طرح کھائے، یہ سب طریقہ بچپن ہی سے گھر میں اس کو سکھانا ہے۔ ہم اس حق کو، اس علم کو کہاں تک ادا کرتے ہیں اپنے اہل ویال کے سامنے، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ جان سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیوی سے دوسرے جو ابو سلمہ تھے، حضرت ام سلمہ سے ان کے بعد آپ نے شادی فرمائی، تو عمر بن ابی سلمہ تھے، پیارے رسول کے پاس پل رہے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ پیارے رسول کے ساتھ کھانا شروع کیا تو پلیٹ میں چاروں طرف ہاتھ مارنا شروع کیا، تو پیارے رسول نے کہا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ کرو، کھانے سے پہلے بسم اللہ سکھائیں بچوں کو۔ کتنے لوگ ہیں جو بچوں کو صفائی کے ساتھ ہاتھ دھل کر بیٹھنے کی تلقین کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑا ہوگا سیکھ لے گا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ آخر بچے جو آپ اسکول میں دیکھیں گے، ہمارے خیال سے مولانا جانتے ہو کتنے بچے بائیں ہاتھ سے لکھ رہے ہوں گے، کیونکہ وہی ہاتھ پکڑ کر کے آپ نے قلم اس کو داہنے ہاتھ میں اگر دیا ہوتا تو بائیں ہاتھ سے نہیں لکھتے، سوچتے رہے ہوں گے کہ بڑا ہو کر کے وہ پھر سیکھ جائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شیطان بچوں کو اور ہر شخص کو گمراہ کرتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے ہو سکتا ہے لکھتا بھی ہو تو شیطان ہی لکھاتا ہے، اس کو اگر تصحیح کی گئی ہوتی تو بچہ بچپن ہی سے دائیں ہاتھ سے لکھنے لگتا ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے جیسا کہ پیارے رسول نے کہا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، بسم اللہ کہو، وکل مما یلیک، اپنے سامنے جو کھانا ہے اس میں سے کھاؤ، پورا کھانا اس کو خراب نہ کرو، یہ معنی کہا جائے گا، یعنی اس میں گھول گھال کر کے خراب نہ کرو، اپنے سامنے کا کھانا کھاؤ۔ تو اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ اگر کھانا ایک ہی قسم کا، ایک پلیٹ میں ایک قسم کا چاول ہے تو چاروں طرف ہاتھ مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بھی بے ادبی ہے، اور دوسری بات ہے کھانے کو خراب کرنا ہے۔ تو گویا ہم علم کو سیکھیں اور پھر اس علم کو اپنے بعد کے آنے والی نسل پر منتقل کریں۔ دوسری بات سب سے اہم یہ ہے کہ ہم علم دین کو سب سے پہلے اپنے بچوں کو سکھائیں۔ گویا ایک مسلم بچہ اگر سرکاری اسکول میں داخل ہو رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، ان کے ماں باپ کے لیے، کہ سائیڈ کا کوئی اسکول اس طرح ضرور کھولیں کہ وہ عصر کے بعد یا کوئی ٹائم قرآن سیکھ سکے اور صلاۃ کے طریقے اور دوسرے اسلام کے احکام سیکھ سکے۔ جب بچے کو ہم اسلام کے احکام کے ساتھ پالیں گے انشاءاللہ تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے کہیں بھی دنیا میں، انشاءاللہ دین ایمان جب بچپن سے ان کے دل میں بیٹھ گیا تو گمراہ ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہوتا کیا ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ پیسے ہو جاتے ہیں، مجھے یاد آتا ہے کہ وہاں بیچارے جن کو ہم بچپن سے جانتے ہیں، ان کا خاندان ہم لوگوں کے یہاں رات دن مزدوری کرتے تھے، اتنا یاد ہے اچھی طرح۔ اب وہ بچے باہر نکلے اور درزی خیاطہ سیکھ لیا، کپڑا سلنا، مکے پہنچ گئے، تو مکے پہنچنے کے بعد کچھ پیسے آ گئے تو بمبئی میں بچے کو داخل کیا مشینری اسکول میں، کہتے ہیں میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، انگلش میڈیم سے پڑھ رہا ہے، بڑے فخر سے بیان کرنے لگے۔ مجھے ہنسی آئی، میں نے کہا کہ اس کو اور کچھ پہلے پڑھایا؟ کہا نہیں۔ تو اب آخر وہ بچہ انگریز بنے گا یا مسلمان بنے گا؟ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔
ہاں البتہ کوئی غریب وریب ہے تو اس کو بیچارے کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں، عربی اسکول میں، کہ وہ جا کر کے مسجد کی ٹوئیاں توڑے گا اور مسجد کی چٹائی توڑے گا. یہ ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو سب سے پہلے دین اسلام سکھائیں، دین اسلام سکھائیں، اور پھر اس کے بعد اور کوئی علم سکھائیں. اگر نہیں دوسرا علم سکھانا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یقیناً یہ علم دین کے لیے کوئی خاص انتظام کرنا چاہیے. میں کئی بار جا چکا یورپ، دیکھا واللہ رونا آتا ہے کہ وہی لوگ جو ابھی جمعہ 8 دن بعد گئے ہوئے ہیں وہاں رہ کر کے اپنا تو یہ دین ایمان لے کر کے گئے، لیکن ان کے بچے پورے طور پر گمراہ ہو گئے. آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. اور جہاں بھی گئے ہم نے یہی زیادہ سے زیادہ ان کو کہا کہ آپ لوگ سائڈ سے اسکول کھولیے، ورنہ آپ لوگوں کو بچوں سے ہاتھ دھونا، کیونکہ وہاں حکومت لوگوں کو اتنی آسانی دے رہی ہے کہ وہاں پہنچنے کے لیے لوگ مرے جا رہے ہیں، کوشش کر کے پہنچتے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد کوئی فکر نہیں رہتی. یقیناً ہم بھی گئے 6 مہینے کا ویزا، ہم نے 15 دن کا ویزا مانگا، انہوں نے 6 مہینے سے کم دیتے نہیں ہیں. لوگوں نے کہا اگر آپ رہنا چاہیں 6 مہینے کا تو آپ کو ماہانہ آپ کے گریڈ کے تحت کم سے کم $2500 دیں گے اور پھر گھر دیں گے. 6 مہینے کے بعد آپ جا سکتے ہیں. آپ اگر رہنا چاہیں، آپ کا ویزا ہے، آپ کو حق ہے طلب کرنے کا، میونسپلٹی میں جا کر کے لکھائیے. تو کہنے کا مطلب کہ وہاں پہنچنے کے بعد ہر ایک کو کھانے پینے میں سب کچھ، شراب پینے والوں کو کمی ہوتی ہے تو درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں کافی نہیں ہوتا، اور بڑھ جاتی ہے ان کے شراب کی قیمت اور اس کے پیسے بڑھ جاتے ہیں. یہ حالت ہے. بچوں کو حکومت اٹھا کر کے لے جاتی ہے. اگر کوئی شخص بچوں پر تنگی کرے، ان کی آزادی کو چھینے. ایک صاحب کا قصہ ہے جن کو ہم بھی جانتے ہیں، لوگ بھی جانتے ہوں گے. وہ بچوں کو تو بہرحال تربیت ان کی سخت کرنی چاہتے تھے، لیکن ایک دن جیسا کہ بتایا لوگوں نے کہ آئے، خود انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا، آئے دروازے پر، لڑکی ننگے سر کھڑی تھی دروازے پر، کھلے دروازے پر. اچانک آئے، دیکھا تو اس کو ایک گھونسا مار دیا. اس نے فوراً کمپلین کر دیا. پولیس آئی، باقاعدہ ان سے دستخط لے کہ آئندہ اس کی آزادی میں آپ کو مخل نہیں ہونا ہے، اور اگر آپ ایسا کریں تو ہم بچی کو اٹھا لے جائیں گے، جہاں رہنا چاہے گی وہ رہے گی. تو یہی طریقہ ہے ان کا. لے جا کر کے دے دیتے ہیں، کمرہ دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ اٹیچ باتھ روم وغیرہ رہتا ہے، اور جو چاہے جیسے چاہے وہ زندگی گزارے. یہ ان کی زندگی ہے. ایسے میں اگر دنیا کمانے کے لیے لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں یقیناً، اور پھر اپنے دین کی اور اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، تو پھر پیارے رسول کا حکم آتا ہے انا بری من کل مسلم یقیم بین المشرکین. میں بری ہوں ان ہر مسلمان سے جو ایسے لوگوں کے درمیان رہتا ہے جو خالص اللہ کا شرک کرتے ہیں اور وہ پھر اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتا. ہندوستان کے حالات میں الحمدللہ بہت اچھے حالات ہیں. آپ کو یہاں آزادی ہے، اس وجہ سے یہ بات نہیں کہی جاتی، لیکن بہت سے ملک ایسے ہیں کہ وہاں یقیناً گمراہی کے تمام اسباب بچوں کے لیے مہیا ہیں. اس وجہ سے یہاں بھی ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. وہ دن نہ آئے کہ بچے ہمارے، ہم اللہ کے فضل سے مسجدوں میں آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سب کچھ، بچے ہمارے گمراہ ہوں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ، اگر بچہ انگریزی اسکول میں پڑھ رہا ہے تو سائیڈ میں اس کو ضرور ایسے اسکول، آپ لوگ، اللہ تعالیٰ پیسہ دیتا ہے، کماتے ہیں آپ بچوں ہی کے لیے اللہ کے فضل سے، تو کچھ خرچ کریں اللہ کے لیے. ایسے اسکول کھولیں کہ جو باقاعدہ اس میں دین اچھی طرح سیکھ سکیں، اللہ کو پہچان سکیں، پیارے رسول کو پہچان سکیں، اپنے دین کو پہچان سکیں، تاکہ جس قدر وہ بڑھتے جائیں تعلیم میں، ان کے سامنے بہت کچھ اسکول میں دین کے خلاف باتیں بتائی جاتی ہیں. جب بچے کے دل میں ایمان رہے گا، اس نے سیکھا ہوگا اس علم دین کو کچھ نہ کچھ، تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ان کو وہ جواب دے سکتا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو یہ چیز بہت ہی اہم ہے. اور دوسری بات سب سے اہم یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر کے اس دین کو ہمیں دوسروں کو بھی سکھانا ہے. اسی کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، اسی کو امر بالمعروف کہتے ہیں. پیارے رسول کی امت کو خیر امت صرف اسی وجہ سے کہا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سب سے افضل امت اسی وجہ سے بنی ہے کہ وہ خیر کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اس باب میں ہم کس قدر اپنا حق جو ہمارے اوپر ہے اللہ کا ادا کرتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہے. پڑوس میں اگر کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو روکنے کا مجموعی طور پر، رسول نے فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کا حق ہے تو اس کو زبردستی روک دو. اپنے بچوں اور اپنے ماتحتوں کو تو ہاتھ سے روکنا ضروری ہے، لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر دنیا کے کام میں بچہ کوتاہی کر دے تو اس کی سخت گرفت ہوتی ہے، سخت گیری ہوتی ہے. لیکن اگر نماز نہ پڑھے، کتنے بچے ہوتے ہیں محلے میں
اور مسجد ہے اللہ کے فضل سے آپ دیکھ لیجئے فجر کی نماز ہر ایک کے اوپر فرض ہے، بچے کو بھی پڑھانی فرض ہے، بڑے بھی خود نہیں آتے ہیں، صبح ہو سکتا ہے، ہر جگہ یہ مصیبت ہے، یعنی دن میں تو مسجدیں بھری رہتی ہیں اور فجر کے وقت اس کی آدھی نہیں ہوتی ہیں، یا یہ کہ 2-1 صف ہلکی سی ہوتی ہے، بچے کم ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے عادت ڈال دی ان کو دیر سے سلانے کی اور پھر دیر سے جاگنے کی، اور اس پر ہمیں کوئی غیرت نہیں آتی ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے۔ بہرحال تو خود علم دین سیکھیں اور علم دین کو لوگوں تک اپنے بچوں کو سب سے پہلے سکھائیں، کیونکہ الاقربون اولی بالمعروف، سب سے پہلے ہمارے جو سب سے قریب ہیں وہ حقدار ہیں، پھر اس کے بعد اس کو عام کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جہاں تک جو شخص جس حد تک نیک کام کر سکے اور جو ایک بات صحیح معلوم ہے اس کے بارے میں اگر مخالف کو دیکھ رہا ہے کچھ کر رہا ہے تو اس کو ٹوکنے کی کوشش کرے، یہی دین اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر نہیں زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا تو کم سے کم دل سے گزار لے کہ اللہ تعالیٰ یہ برائی ہے، اے اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو کم سے کم اس کا ایمان تازہ ہو جائے گا، ورنہ برائی کو دیکھ کر کے اور اس کے خلاف دل میں غیرت نہ پیدا ہو تو ایمان بھی بجھتا جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ اور پھر جو فتنے ہیں یقیناً جیسا کہ مولانا نے اشارہ فرمایا، ان فتنوں میں ہمیں خود ہم بڑوں کو بھی بہکنے کا بہت کچھ خطرہ رہتا ہے، لیکن اللہ کا حکم جو ہے وہ یہ کہ اللہ کا دین سیکھ کر کے اس پر استقامت اختیار کرو، یہ سوچو کہ ہمیں ایک صحیح دین ملا ہے، اس صحیح دین اور صحیح مسلک اور صحیح مذہب کے خلاف دنیا میں بہت کچھ باتیں آتی ہیں، ان سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، کہتے ہیں ہر چیز حق ہے، اور کھل کر کے یہ کہہ لیجیے کہتے ہیں نہیں کوئی بھی جماعت ہے سب صحیح ہے، جو بھی کرے کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے فکر کے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی کو برا نہ کہو، یہاں تک کہ اگر کوئی پتھر کو بھی سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، تو کیا رات دن ہو سکتا ہے اور دن رات ہو سکتی ہے؟ نہیں، رات دن نہیں ہو سکتی ہے اور دن رات نہیں ہو سکتا، دونوں اپوزٹ ہیں، اپوزٹ چیزیں ایک نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ کہنا کہ سب صحیح ہے، ایک کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، ایک کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر علماء کا فریضہ ہے، آپ کا فریضہ ہم سب کا کہ علماء سے پوچھیں اور علماء اس کا جواب دیں صحیح، اور صحیح جواب کہاں سے ملے گا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے، اس میں کوئی صحیح، اسی کو آپ صراط مستقیم کہیں، اور اسی کو پیارے رسول اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس صراط مستقیم پر وہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان پر آئے گی۔ ہزار ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، ہزار تانے، ہزار شکوے، ہزار باتیں غم و علم کی ان کے پاس آئیں تو انشاءاللہ ان کو پھسلنے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، دنیا میں تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی اللہ کے حکم کی، لوگوں نے آپ کو کس طرح سے ستایا، آپ کے صحابہ کو کس طرح ستایا، گھروں سے باہر کر دیا۔ وہ تصور کریں کہ ایسا مارتے تھے کہ جسم ان کا چھلنی ہو جاتا تھا۔ حضرت بلال کو تپتی ریت میں لیٹا کر کے اوپر چھاتی پر گرم پتھر رکھ دیتے تھے اور اسی میں وہ تڑپتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی استقامت کے ساتھ احد احد کہتے تھے۔ دوسری بات جو ہے، بہرحال ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کی یہ نعمت بہت بڑی ملی ہے کہ ہم اچھے عقیدے کے حامل، اچھے عقیدے کے عامل، اچھے عقیدے کے علماء کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس استقامت کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے نوازے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں ملیں گی۔ لیکن یقیناً جیسا کہ ہو رہا ہے دنیا میں کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی ابھی کچھ بچے آئے تو بتا رہے ہیں، ابھی فون کیا تھا، ہم لوگ آ رہے تھے گاڑی میں، بچے آئے ہیں کچھ وہاں، ہمارا ایک بڑا بچہ اور ان کی والدہ وہاں بمبئی میں، تو حاجی علی جان کا سن کر کے گئے دیکھنے حاجی علی جان۔ وجہ یہ ہے، اس کا قصہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں دیکھیے، میں یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر یہ کھٹائی یہاں سے کھٹی چیز اٹھا کر کے مکہ لے جائی جائے تو وہ کھٹی ہی رہے گی، بدلے گی نہیں، جب تک اس میں 2-4 من مٹھائی نہ ڈالیں، شکر نہ ڈالیں، تب تک میٹھی نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ یہاں سے جا کر کے اپنا عقیدہ دلوں میں سجائے ہوئے وہاں بس رہے ہیں، یقیناً 40 سال تک ہو گیا ہوگا ان کے بارے میں، جن کے بارے میں بتا رہا ہوں میں، لیکن وہ اپنا عقیدہ وہاں رکھے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں وہاں،
ایک مرتبہ ان کے وہیں بچی پیدا ہوئی، وہیں اس کی شادی ہوئی، لیکن وہ ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ اپنے ماحول میں جیتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیوی نے ان سے کہا، ان کا ایک بچہ ناتی پیدا ہوا جو بول نہیں پاتا تھا، 3-4 سال کا ہو گیا، تی 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 ایسے آواز نکلتی تھی۔ تو بیوی نے کہا تھوڑا شہد لو اور حبہ سودا کلونجی لو، چٹا کر کے اور زمزم بسم اللہ کر کے پلاؤ، انشاءاللہ بچہ بولنے لگا۔ تو نانی محترمہ کیا کہتی ہیں؟ ارے نہیں نہیں نہیں، کچھ بیکار، یہ سب بیکار ہے، آپ جائیں گی 2 مہینے کے بعد حاجی علی جان وہاں قبر پر شکر ڈال کر کے اس کو چٹا دیں گے، بولنے لگے گا۔ اب آپ سوچئے، جس شخص کو اللہ کے گھر میں اللہ کے زمزم سے شفا نہیں ملے گا اور اللہ کے گھر کے سائے میں اس کی دعا نہیں قبول ہوگی، اس کی دعا قبول ہوگی آ کر کے حاجی علی جان، اللہ نہیں دے گا تو حاجی علی جان دے دیں گے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کو دیکھنے گئے تو ابھی بتا رہے تھے کہ واللہ دیکھا لوگ سجدہ کر رہے ہیں، پہلی مرتبہ قبر دیکھا کہ قبر پر سنتے تو تھے لوگ، بچہ کہہ رہا ہے، بڑا بچہ اسامہ نام ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ سجدہ کر رہا ہے۔ ہم نے کہا تم لوگ بھی کچھ مانگ لو، بھائی گئے ہو تو مانگ لو، تو حضرت کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو سوچ رہے تھے چادر وہ پڑی تھی اس کو کھینچ کے بھاگیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے سبحان اللہ کہ مسلمانوں کا حال یہی ہے، یہ بھی ہے۔ ایسے لوگوں میں اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ بھی اصل دین پر ہیں تو پھر یقیناً گویا دین کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ان فتنوں کا ذکر کر کے اور فرمایا ہے کہ ان کے درمیان تمہیں ہماری سنت پر عمل کرنا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی، اور سنت کو پھر سیکھنے کی ضرورت ہے علم کے ساتھ۔ ہمارے علماء کرام الحمدللہ سنت کے جاننے والے ہیں، وہ ہمیں سکھائیں، ہم ان سے طلب کریں۔ مشکل یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے تو بہت کچھ آگے پیچھے دوڑتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی دکان کھولنی ہوئی تو ہم کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں کون سی جگہ اچھی رہے گی، کون سا میٹیریل رکھنا اچھا ہوگا، کہاں کا مال رکھیں اچھا رہے گا، لیکن دین کو ہم دین کے بارے میں کچھ سوچ نہیں پاتے ہیں۔ دین کی بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، 1000 قسم کے دین بک رہے ہیں، اس دین میں اصلی دین کو سیکھنے کی کوشش اور ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی طرح ہو گئے کہ دنیا کے معاملات ہیں، ہم جیسے کسی نے کہا ہے ابو نیہ ان من الرجال بہیمتن، اے بیٹے کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جانور کی طرح ہیں کہ دین کے دنیا کے معاملے میں تھوڑا سا نقصان ہو تو وہ چیخ پڑتے ہیں اور ان کو دوڑتے رہتے ہیں اس کے پیچھے اس کی اصلاح کے لیے، اور دین لٹ جائے اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ جانوروں کا طریقہ ہے، یہ شاعر عربی شاعر کا ایک قول ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت ہے، ہم مسلمانوں کی حالات کا جائزہ لینے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ دین ہم سیکھ نہیں رہے ہیں، صحیح دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کو صحیح دین سیکھ کر کے اپنے بچوں کو پھر دوسروں کو پھیلانے کی، پہنچانے کی اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہم چونکہ ایک سنٹر میں، اس وجہ سے ہم بچوں کو کہتے ہیں جو اس سنٹر میں پڑھتے ہیں، کہیں بھی اسکول میں پڑھیں، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سینے سے سینے میں نہیں منتقل ہو سکتا، نہ علم کو گھول کے پلایا جا سکتا ہے۔ امام بخاری نے کتاب العلم میں باب باندھا ہے، تعلیقاً ذکر کیا ہے، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے ہی سے آئے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ چاہتا تو دل میں پورا قرآن ڈال دیتا، لیکن ہر چیز کا سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ پیارے رسول کے پاس حضرت جبریل کو بھیجا، حضرت جبریل آپ کو وحی کرتے تھے، پڑھاتے تھے، آپ محنت سے اس کو یاد کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قول ثقیل کہا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر بہت بڑا بوجھ، بھاری بوجھ والا قول ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ وہ حدیث ذہن میں رکھیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ پیارے رسول پر جب وحی نازل ہوتی تھی، آپ اونٹنی پہ ہوتے تھے، آپ کے اوپر پسینہ، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، آپ کا چہرہ مبارک اور کپڑا سخت سردی میں بھیگ جاتا تھا پسینے سے، اور اونٹنی اتنا بوجھ محسوس کرتی تھی کہ کھڑی ہوتی تو بیٹھ جاتی تھی۔ تو یہ علم اس طرح سیکھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ علم محنت، اس سے یہ اندازہ، یہ اخذ کرتے ہیں علماء کہ علم بغیر محنت کے نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں علم کے سیکھنے کی۔ یقیناً جو جس قدر محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ماں باپ بچوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ ماں باپ ہمارے کھانے پینے کا، کپڑے لتے کا سب کا انتظام کر رہے ہیں، نہیں تو اسکول انتظام کر رہا ہے۔ پرانے زمانے میں یہی ہمارے علماء بیچارے، ہمارے ائمہ علم دین کے لیے صحرا بصحرا پھرتے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے، پہننے کے لیے جوتے نہیں ہوتے تھے، کپڑے پھٹ جاتے تھے،
امام احمد بن حنبل کی شخصیت اتنی کہ پوری دنیا کو معطر کیے ہوئے ہے، لیکن حضرت عبدالرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یمن میں گئے تو ان کے پاس کھانے کا جو توشہ لے گئے تھے یا جو اس کے لیے خرچہ لے گئے تھے ختم ہو گیا۔ کیا کرتے تھے؟ لقات، کانا یخرج للقات، لقات کہتے ہیں کہ یہ کھیتی کاٹ لینے کے بعد جو دانے گر جاتے ہیں یا بالیاں گر جاتی ہیں، اس کو کھیتی والے نہیں اس کی پرواہ کرتے ہیں، کوئی بھی اس کو چن کے لے جائے، چڑیا کھا جائے آدمی، تو وہ اس قسم کی بالیاں اور دانے چن کر کے اپنی روزی کماتے تھے اور حضرت عبدالرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور محنت کا مظہر دیکھنا ہو تو ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علماء کرام پڑھتے ہیں، یہ کتاب ہے جرح و تعدیل، اس کا مقدمہ ہے، اس میں حالت لکھی ہے اپنی ابن ابی حاتم مؤلف کتاب نے کہ ہم جاتے تھے شیخ کے پاس تو ان کے پاس بیٹھتے تھے، کبھی کبھی صبح سے شام تک حدیث لکھتے تھے، صبح سے بیٹھتے ظہر ہو جاتی، ظہر پڑھ کے بیٹھتے، پھر اس کے بعد عصر ہو جاتی، عصر پڑھ کے بیٹھتے تو مغرب ہو جاتی۔ اتفاق سے ایک دن گئے تو یہ خبر لگی کہ آج شیخ اور استاد بیٹھیں گے نہیں۔ ہم اپنے رہائش پہ آنے لگے، راستے میں مچھلی ملی، خرید لیا، مچھلی خریدے، چلو آج مچھلی کھائیں گے۔ اچانک خبر ملی کہ شیخ بیٹھے ہیں، املاء حدیث کر رہے ہیں، مچھلی بغل میں ڈالے اور آ کر کے حدیث لکھنا شروع کیے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، رات میں بھی دیر تک رہے اور مچھلی پکانے کا موقع نہیں ملا۔ دوسرے دن اکلناہ نین، اس کو کچا ہے، بھوک سے آت قل اللہ پڑھنے لگے تو کیا کریں گے، اکلناہ نین، اس مچھلی کو ہم نے کچا ہی کھا لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہیں ہمارے علماء جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دی کہ اس طرح مشقت، محنت اور جہد اور اجتہاد کے ساتھ علم حاصل کریں اور اللہ کے ہاں سرخرو ہوئے اور دنیا میں بھی ان کا نیک نامی ان کی چلتی ہے۔ اس علم کے جو شخص، میں سنا کرتا تھا، اپنے ایک استاد تھے مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو علم سے دور رکھتی ہیں لوگوں کو اور علم نہیں سیکھتی ہیں، بلکہ کہتی ہیں علم گمراہ کرتا ہے، اس وجہ سے وہ گمراہ سے گمراہ ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت امام حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ صحیح نہ منقول ہے کہ ایک وادی تھی، وہاں سے لوگ سفر کرتے تھے، وہاں شیطان بدلی کی شکل میں آ کر کے، بدلی میں چھپ کر کے لوگوں کو پکارتا کہ اب فلاں تم جاؤ، تمہاری سب عبادت قبول اور اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اب اللہ سے مل گئے۔ صوفیہ کا ایک طریقہ ہے، سبحان اللہ، ان کے یہاں درجات ہیں، یہ گمراہی کے درجات ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جس شخص کو تزکیہ نفس قرآن اور حدیث سے نہیں ملے گا تو یہ غلط طریقے سے، چاہے وہ طریقہ نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، رفاعی ہو، تیجانی ہو، اس سے وہ تزکیہ نفس نہیں مل سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو وصف آپ کا بیان فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، وہی ذات مبارک جس نے پیارے رسول کو بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین، انہی میں سے، ان پڑھوں میں سے ایک آدمی بھیجا، رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کریں، ویزکیہم، اور انہی کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں، اور حدیث ان کے سامنے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن اور سنت ان کو سکھائیں۔ تو آپ نے تزکیہ قرآن سنت سے کیا۔ آپ کا طریقہ صلاۃ کے بعد ذکر اذکار کا کیا تھا، وہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ دوسرے اوقات میں چلتے پھرتے کان یذکر اللہ فی کل ہے، نہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جمگٹا بنا کر کے ہو ہا اللہ 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 اللہ، اور دوسرے جو بدعتی اذکار ہیں وہ ذکر کرتے تھے۔ چپکے سے ادعوا ربکم تضرعا خفیہ آپ اور آپ کے اصحاب ذکر کرتے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ صوفیہ کرام کی یہاں ایک عقیدہ ہے کہ پہلے صوفی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ولی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد قطب ہوتا ہے، پھر بدل ہوتا ہے، پھر واصل باللہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے مل گیا جب، کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہ تفسیر مبتدع بدعی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو، یقین آ جائے تو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یقین کا کہتے ہیں کہ اللہ سے وہ مل گئے، واصل باللہ ہو گئے، سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا، اب نماز روزے کی ضرورت نہیں، تو نماز روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ شیطان اس طرح گمراہ کرتا تھا، اس وادی میں بدلی کی شکل میں آ کر کے، بدلی میں چھپ کر کے کہتا کہ
نام لے کر کے فلاں اب تمہیں ہم نے معاف کر دیا، تم جو چاہو کرو، تمہیں اللہ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پوجا جاتا ہے، حالانکہ وہ موحد آدمی تھے، حنبلی موحد آدمی تھے، تو وہ بھی گزر رہے تھے، ان کو بھی اسی طرح خطاب کیا شیطان نے، تو مڑ کر کے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو شیطان تمہارے اوپر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت، آپ سے نماز روزہ معاف نہیں ہوا تھا، آپ آخر دم تک سب کچھ کرتے تھے، تو ہم سے کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، وہ شیطان کہتا ہے عبد القادر جیلانی، تم اپنے علم کی بنا پر میرے جال میں نہیں پھنسے، ورنہ جان لو کئی لو سینکڑوں کو ہم نے اسی وادی میں اسی لفظ سے گمراہ کر رکھا ہے، ہم نے ان کو معاف کر دیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو یقیناً جب تک علم صحیح نہیں سیکھیں گے، اور علم صحیح کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، جب تک ہم اپنے دین کو سمجھنے کے میں قاصر رہیں گے اور کسی بھی راستے میں بھٹک سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ٹائم ہے کیا؟ اذان کا ٹائم ہو گیا؟ ہاں جی 5 منٹ ہے۔ کوئی سوال جواب ہو تو کوئی بھائی اگر کہہ رہے تھے کہ کوئی سوال جواب ہے کہ اگر سوالات ہوں تو آپ بتائیے گا کچھ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم دین سیکھیں، اور علم دین کا خلاصہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے ائمہ کا احترام اپنی جگہ پر، ہمارے ائمہ کرام نے ان قرآن اور حدیث کی تفسیر کی کوشش کی، لیکن انہوں نے خود کہہ دیا کہ ہماری باتوں کو اگر قرآن حدیث کے سے میل نہ کھائیں تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ یہاں سے یہ عقیدہ لینا چاہیے کہ ہمارے اوپر اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی اتباع فرض نہیں ہے۔ اس راستے میں بھی آپ کو بہت سی تکلیفیں دینے والے ملیں گے، لوگ آپ کو گمراہ کرنے والے ملیں گے، غیر مقلد کہتے ہیں، لیکن وہی جو چیز وہ مذموم سمجھتے ہیں وہی تعریف کی چیز ہے اللہ کی یہاں۔ یقیناً ہم اپنا عقیدہ یہ بنا لیں کہ ہمارے اوپر کسی اور کی اتباع قرآن سنت کے علاوہ فرض نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ کا احترام اپنی جگہ پر، اگر قرآن و سنت میں مسئلہ نہیں ہے، کچھ لوگ جو ترتیب دیتے ہیں، کہتے ہیں پہلے قرآن میں دیکھو پھر سنت میں دیکھو پھر اجماع اور قیاس دیکھو، یہ ترتیب غلط ہے۔ قرآن کو بغیر سنت کے سمجھنا بھی غلط ہے۔ قرآن کو ایک آیت آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کو دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل اور اس کی تفسیر کیا فرمائی۔ کیا کوئی ایسا آدمی ہے دنیا میں جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھ لیں گے صرف اللہ کے اس قول کی بنا پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقامت صلاۃ کرو اور زکوٰۃ دو، تو کس طرح صلاۃ پڑھیں، کس طرح رکوع کریں، کس طرح وضو کریں گے جب تک حدیث نہیں دیکھیں گے؟ اسی وجہ سے امام شافعی نے کہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی بے ادبی کا لفظ ہے، امام شافعی سے منقول ہے، کہتے ہیں القرآن احوج الی السنہ من السنۃ الی القرآن، کہتے ہیں کہ قرآن سنت کا زیادہ محتاج ہے، سنت قرآن کا اتنا محتاج نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ سنت تفصیل ہے، تفسیر ہے قرآن کی۔ اگر کوئی شخص قرآن کو بغیر سنت کے سمجھنا چاہے تو گمراہی ہوگی۔ بہت سے اصول میں لوگوں کو گمراہی ہوئی، کہتے ہیں قرآن میں ایسا ہے اور حدیث میں ایسا ہے تو قرآن کو لیا جائے گا، حدیث چھوڑ دی جائے گی۔ اور بہت سے مسائل میں اصل اصول صحابہ کا چھوڑ کر کے مذاہب میں بھی اس طرح کے اختلافات ہوئے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا۔ لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم چونکہ اپنے کو متبع قرآن سنت سمجھتے ہیں، عالم کو چاہیے کہ وہ قرآن سنت سے دیکھ کر کے فتویٰ دے اگر قرآن سنت میں مسئلہ ہے، نہیں ہے تو پھر اس کو ائمہ اعظام اور صحابہ کرام سب کے اقوال میں دیکھ کر کے جو قول سب سے اقرب الی السنہ ہو اس کا فتویٰ دے۔ اور ہم عوام کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب فتویٰ پوچھیں کسی سے تو کسی مذہب اور کسی مسلک کا نہ پوچھیں، کیونکہ دین کسی کے تابع نہیں ہے۔ اگر کسی نے ابھی حج میں فتویٰ پوچھا، مسئلہ پوچھا کہ آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں، حرم میں جب قرآن سنت کی باتیں کرنے لگے کہتے ہیں یہ تو آپ اہل حدیثوں کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا جی وہی باتیں کرتے ہیں جو کتاب و سنت کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی امام کے پیچھے رہ کر کے ہی نجات ہوگی۔ ہم نے کہا اگر ایسا ہوتا، اچانک ایک ذہن میں دلیل آئی جو میں نے سنی نہیں تھی کبھی پہلے، لیکن ذہن میں یہ دلیل آئی، ہم نے کہا دیکھو اگر ایسا ہوتا تو پیارے رسول کہہ جاتے فتنوں سے ڈرا گئے، ایسے ایسے حادثات ہوں گے ان میں تمہارا تصرف، تمہارا عمل کیا ہونا چاہیے، سب بتا گئے۔ تو اگر یہ ہوتا کہ چاروں امام میں سے کسی کی تقلید واجب ہے، ایک کے پیچھے رہنا ضروری ہے، تو پیارے رسول کہہ جاتے کہ نہیں فلاں آئیں گے فلاں آئیں گے فلاں آئیں گے، ان میں سے کسی ایک کو پکڑے رکھنا۔ نہیں کہا۔ اس سے بہت ہی کم درجے کی اہمیت کے حامل
سید اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ایک شخصیت گزری ہیں اویس قرنی، جن کی خدمت کیا تھی کہ اپنی ماں کی خدمت میں مشغول ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ آ سکے. سبحان اللہ. یعنی وہ بڑے تھے، ان کی عمر اس لائق تھی کہ آ کر کے پیارے رسول کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ ڈالتے تو صحابہ کا لقب مل جاتا ان کو، بہت بڑی فضیلت ہو جاتی. اور صحابی کی فضیلت ہے، پیارے رسول نے فرمایا کہ ہمارے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. کچھ لوگ صحابہ کو طعن تشنیع کرتے ہیں. پیارے رسول نے فرمایا کہ ان کو طعن و تشنیع کا ہدف نہ بناؤ. پیارے رسول نے فرمایا کہ ان میں سے ایک اگر دو ہتھیلی بھر کے مد جس کو کہتے ہیں، 2 ہتھیلی بھر کے کوئی جو اور گیہوں خرچ کرتا ہے، تم میں سے بعد میں آنے والا اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے برابر نہیں ہوگا. اتنی بڑی فضیلت. لیکن وہ ماں کی خدمت کرنے کے میں مشغول ہو کر کے حضرت اویس قرنی پیارے رسول کے پاس نہیں آ سکے. حدیث میں آتا ہے پیارے رسول نے فرمایا وہ آئیں گے تو میرا سلام ان کو پہنچانا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں ڈھونڈا گیا، مستدرک حاکم کی روایت ہے. حضرت عمر کے زمانے میں ان کو ڈھونڈا گیا، حضرت عمر کے زمانے میں ملے، حضرت عمر نے ان کو سلام پیارے رسول کا پہنچایا، ایک روایت میں ہے، اور ان سے دعا لی. تو دیکھیے میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی اہمیت ہمارے ائمہ کی اگر تھی کہ ان کے پیچھے رہ کر کے ہی ہماری نجات ہوتی تو ضرور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ جاتے. یہاں حضرت اویس قرنی کے بارے میں خبر دی، حالانکہ ان کی صرف ایک فضیلت یہ کہ اپنے ماں کی خدمت میں وہ مشغول رہے، اس سے ماں کی خدمت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. تو جس ذات کے اوپر دین کا دار و مدار ہو اس کے بارے میں پیارے رسول نہیں بیان کر کے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا جو پیغام تھا وہ پہنچائے نہیں، اللہ پیارے رسول نے خیانت فرما دی. اس وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر تمام ائمہ کو ہمیشہ ان کے لیے دعا کریں، استرحام ترحم. اور اس راستے میں یقیناً آپ کو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں، برداشت کریں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، لوگوں سے الجھیں نہیں، اپنی صحیح بات بتاتے چلیں، ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے چلیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور ہمارے اجر کا سبب بنے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دین کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں ایک سوال بڑا اچھا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہندوستان میں آج کل کچھ لوگوں نے لفظ بلفظ ترجمہ قرآن پاک کا سکھانا شروع کیا ہے، جیسا کہ یہ سکھانے والے نہ عربی زبان سے واقف ہیں اور نہ کسی عربی مدرسے کے فارغ ہیں اور نہ دین کا علم رکھتے ہیں. ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے مسئلہ جو ہے، یقیناً قرآن کے علم دین کا جو مسئلہ ہم لوگوں کا چل رہا تھا، اس میں سب سے پہلے واجب یہ ہے کہ ہم جو صورتیں پڑھتے ہیں ان کے عام مفہوم کو ضرور سمجھیں، کیونکہ قرآن اترا ہے تدبر کے لیے. اور صلاۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی صلاۃ میں خشوع برتتے ہیں. خشوع کا معنی کیا ہے کہ سمجھ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اس میں خاص توجہ کے ساتھ کہ اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم. تو گویا جب ہم تدبر کر کے سمجھ کر کے پڑھیں گے تو ہمارے نماز میں توجہ ہوگی، دل ادھر ادھر نہیں بٹے گا زیادہ. تو جب تک ہم، اور اس کا دار و مدار ہے معنی کو سمجھنے کا کے اوپر. الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سب کچھ کہ جو پورے عالم کا مالک ہے. اللہ کا شکر ہے ہر حالت میں. اس لفظ کی تفسیر کرنے بیٹھے ہیں آپ تو بہت دیر لگ جائے گی. شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں احسن تقویم میں پیدا کیا. اونٹ کی طرح بڑی بڑی ٹانگیں نہیں کر دی، ہاتھی کی طرح کان نہیں کر دیے. لقد خلق، یہ سب چیزیں ہیں. اس کے بعد وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جتنی تمہیں ضرورت تھی اور جو کچھ مانگتے ہو سب کچھ نعمتیں دیا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم، بہت ہی رحم کرنے والا ہے. 1000 گناہ کر کے آؤ، توبہ استغفار کرو، تجدہ غفارا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بخشنے والے ہیں. مالک یوم الدین، یہاں پورے طور پر اگر معنی ہم دین کے معنی سمجھتے ہیں کہ یہاں
قیامت اور جزا اور سزا کے دن کا ذکر ہے تو پوری اسکرین آپ کے سامنے پورا کیسٹ اور پوری سی ڈی گزر جانی چاہیے کہ قیامت میں کیا کچھ ہونے والا ہے. اس طرح سوچ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم ہمیں دکھا. صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے ایک مجلس لینی چاہیے آپ کو اسی آیت کے سمجھنے میں، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ صراط مستقیم کیا ہے. صراط مستقیم کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے رسول کی لائی ہوئی تعلیم قرآن اور سنت پر ہمیں اللہ تعالیٰ تو چلا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے، انبیاء صالحین، ابو بکر، عمر اور صحابہ کرام، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود نصارہ کا طریقہ نہیں. اگر ہم مختصر طور پر یہ معنی سمجھ رہے ہیں تو صلاۃ میں ہمیں خشوع ملے گا. اس حد تک علم دین کے باب میں یہ بھی ہے، میں کہنا چاہتا تھا پہلے بھی کہ جب تک ہم یہ سب چیز سیکھ نہیں لیں گے، قرآن کے ترجمے کو ایک اجمالی طور پر قل اعوذ برب الناس پڑھ رہے ہیں تو کیا اس کا معنی ہے، جب تک ہمیں صلاۃ میں خشوع نہیں واقع ہوگا. تو اگر کوئی شخص قرآن کے ترجمہ کے سکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کوشش کو مبارک کہا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ترجمہ خود جانتا ہو، عالم قرآن ہو اور عالم سنت ہو، تاکہ ترجمہ کی کرنے میں اس کو غلطی نہ لاحق ہو. تو کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر کے، یا پھر کوئی اچھا اردو دان ہے تو کم سے کم وہ پڑھ کر کے لوگوں کو ترجمہ کلام پاک اردو کا، انگریزی کا پڑھ کر کے سکھائے. یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. خود وہ اپنی طرف سے کوئی تفسیر نہ کرے. اگر اس کی تفسیر اور توضیح کرنی ہے تو پھر علماء سے جو جاننے والے ہیں، عربی، اردو اور دوسرے علوم جانتے ہیں، ان سے پوچھیں. تو بذات خود یہ چیز ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ علم دین کے ضروری امور میں سے یہ ہے کہ ہم نماز میں جو کچھ چھوٹی بڑی صورتیں پڑھتے ہیں ان کا مفہوم ہمارے ذہن میں ہو. سبحان ربی العظیم کا معنی کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا معنی کیا ہے، سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کا معنی کیا ہے. سجدہ کریں تو سجدے کی کیا اہمیت ہے. پیارے رسول نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ جب اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب اسی حالت میں ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ نیچے سر کر کے اللہ کے جو عرش پر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ جو عرش پر مستوی ہیں، ان سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما الرکوع فعظموا فیہ الرب، رکوع میں زیادہ زیادہ سبحان ربی العظیم اللہ کی تعظیم کرو. وَأَمَّا السُّجُودَ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو. فَقَمِنُ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، وہ قبولیت سے زیادہ قریب ہے. یہ سب معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر کے جب ہم صلاۃ پڑھیں گے تو یقیناً ہماری صلاۃ کی کچھ اور ہی لذت ہوگی. لذت مناجات میں ہم سب کچھ بھول سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں سمجھتے، الحمد پڑھ رہے ہیں، قل اعوذ برب الناس پڑھ رہے ہیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اپنے کاروبار میں دنیا کے سوچ کر کے اور 4 پڑھی یا 2 رکعت پڑھی وہ بھی بھول جاتے ہیں. تو یہ ترجمہ کلام پاک اس طرح کا کہ اگر پورے طور پر لفظ بلفظ نہیں آپ سمجھ پا رہے ہیں تو کم سے کم ایک اجمالی خاکہ ذہن میں ہو کہ الحمد کا یہ معنی ہے اور رب العالمین کا معنی یہ ہے. اور اسی وجہ سے علماء نے واجب کہا، فرض کہا، مستحب کہا کہ قرآن کا ترجمہ کر کے غیر عربی کو اس کو سمجھانا ضروری ہے. اور جس طرح حدیث کا معنی ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے روایت بالحدیث کو جائز کہا، تو دلیل یہ دی گئی کہ قرآن کا ترجمہ صحابہ کرام نے سمجھا کر کے دوسرے لوگوں کو سکھایا، تو ہمیں اس کا سیکھنا واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور رہ گئی بات کہ جو شخص خود نہیں جانتا عربی وہ دوسرے کو عربی کا معنی کیا سکھائے گا. تو آپ کا یہ کہنا نہ عربی زبان سے واقف ہے، نہ کسی مدرسے سے فارغ ہیں، تو ایسے لوگوں کو صرف اگر اردو جانتے ہیں تو اردو پڑھ کر کے لوگوں کو بیٹھا دیں، کہیں کہ آؤ ہم لوگ اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا اردو ترجمہ کلام پاک کا، اس کے کنارے جو حاشیہ ہے اس کو پڑھ کر کے سنا دیں، آگے پیچھے کچھ نہ بولیں اپنی طرف سے. اگر کوئی ضرورت پڑے مسئلے مسائل کی تو لوگوں سے پوچھ کر کے پھر وہ آپس میں سمجھیں. زکوٰۃ کا مسئلہ، عورتوں کے زیور کو ایک بار زکوٰۃ دینے کے بعد دوسرے سال زکوٰۃ دینا کیا؟ اگر دینا ہے تو حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک مسئلہ سننے میں آیا ہے کہ ادھر آپ کے یہاں خاص طور پہ ساؤتھ میں یہ مسئلہ مشہور ہے. کسی نے مشہور کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دکان کا زکوٰۃ دے دیا تو پھر زندگی بھر اس کی زکوٰۃ دینی ضروری نہیں. پتہ نہیں یہ کہاں سے مسئلہ نکالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مصدق ایک لفظ ہے، ہمارے علماء کرام جانتے ہیں. مصدق اور مصدق کے معنی زکوٰۃ دینے والا اور مصدق کے معنی زکوٰۃ وصول کرنے والا. پیارے رسول ہر سال بھیجتے تھے لوگوں کے پاس.
اور بکریوں کا حساب کر کے، اونٹوں کا حساب کر کے انہی اونٹوں میں سے لیتے تھے، اور یہ کہنا کہ نہیں ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دیا تو اس مال میں پھر زکوٰۃ نہیں ہے، یقیناً اس کی دلیل قرآن سنت سے نہیں، بلکہ دلیل قرآن سنت سے یہ ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور اس کی تفسیر پیارے رسول نے ہر سال اس کو وصول کر کے، حضرت ابو بکر نے اس وقت جب کہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنا چاہے تو لوگوں نے انکار کر دیا تھا، پیارے رسول کے بعد ان کو کافر کا فتویٰ دے کر کے، ارتداد کا حکم دے کر کے ان سے جنگ کیا، جانتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ کہہ لینا کہ نہیں ایک مرتبہ، کون جانتا ہے کہ تم نے گزشتہ سال زکوٰۃ دیا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ نہیں ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ ہے۔ حولان حول کا ایک خاص مسئلہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا حدیث میں کہ مال پہ زکوٰۃ ہے، من استفاد مالا فعلیہ الصدقۃ اذا حال علیہ الحول، جب وہ سال گزر جائے۔ تو صحابہ کرام نے اس کو سمجھا اور تابعین اعظام نے سمجھا، ہمارے خیال سے کسی نے پہلے یہ نہیں سمجھا کہ ایک مرتبہ آپ زکوٰۃ دے دیں اس مال کا تو پھر وہ دوسرے مال کا زکوٰۃ دینا واجب نہیں۔ اسی طرح مسئلہ حلی اور زیور کا ہے، زیور کا خاص حکم ہے، جو مال اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہوتا ہے، جو گاڑی ہو آپ کے پاس 2 گاڑیاں رکھے ہیں آپ، انشاءاللہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی الرجل صدقۃ فی فرسہ ولا فی کیا ہے لیس علی فرسہ ولا فی عبدہ صدقہ، غلام خدمت کے لیے یا گھوڑا ہے تو اس میں صدقہ نہیں، ہاں وہی اگر تجارت کے لیے ہے اس پر صدقہ اجماعی طور پر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام چیزیں جو استعمال کی ہوتی ہیں ان پر صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں ہے کہ ہزاروں کا ہو، لیکن سونے کا جو لاد کر کے عورتیں اور فخر کرتی ہیں اس کا ایک خاص حکم ہے، پیارے رسول نے ایک مقدار رکھی ہے، اس مقدار سے آگے گزرے تو صدقہ اس کا دینا ضروری ہے، ہر سال اس میں سے نکالنا ہے۔ اگر ان کے پاس 86-85 گرام ہے، اس سال اگر نکال دیا انہوں نے تو وہ 86 سے کم ہو گیا تو پھر نہیں اس میں صدقہ ہے، لیکن اگر وہ بڑھ کر کے آئندہ سال اس میں اور بڑھا لیا، 100 200 400 گرام ہو گیا تو پھر اس میں ہر سال صدقہ دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے خصوصی طور پر۔ اور یہ کہنا کہ استعمال شخصی خاص استعمال کی چیز ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ حدیث صریح کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کسی عورت کے ہاتھ میں اس کی بچی پہنے ہوئی تھی موٹے موٹے کنگن، پیارے رسول نے فرمایا اتوتینا زکوٰۃ، اس کا زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا کہ جہنم میں جانے کے لیے تمہارے لیے کافی ہے۔ اس کو نکال کر کے پیارے رسول کی خدمت میں ڈال دیا قدموں میں اور کہا اللہ کے رسول آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر دیں۔ ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ سونا پہنا جا رہا ہو اس پر ہر سال زکوٰۃ ہے۔ یہی فتویٰ اچھے محدثین کا اور اس زمانے میں شیخ بن باز اور شیخ دوسرے مشائخ نے دیا ہے، یہی مسئلہ صحیح انشاءاللہ۔ دل علی ایتاء الزکوٰۃ علی مال مزکى، وہی دلیل ہے کہ جو شخص آپ نے عربی میں پوچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مال کا زکوٰۃ دے دیا پھر اس میں زکوٰۃ کی کیا دلیل ہے؟ وہی دلیل ہے کہ پیارے رسول ہر سال اپنے آدمیوں کو بھیجتے تھے زکوٰۃ لینے کے لیے۔ اگر وہ یہ ہوتا کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ دے کر کے ان کو چھٹی مل جاتی تو پیارے رسول بیان کر جاتے کہ نہیں تمہیں نہیں زکوٰۃ دینا ہے، پوچھ لینا جس نے ایک مرتبہ دے دیا ہے۔ کہیں بھی نہیں آتا حدیث میں، بلکہ پوری تاریخ میں کہیں نہیں آتا ہے کہ کسی نے مسئلہ چھیڑا ہو۔ اس زمانے میں جو فتنے کا زمانہ ہے اس میں نئے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے یقیناً جو کبھی کسی نے نہیں چھیڑا تھا۔ اور یہاں کب ایک جماعت ہے جو مال میں ایک بار زکوٰۃ دینے کے بعد سالوں میں زکوٰۃ کی فرضیت کے قائل نہیں ہے۔ بہرحال ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا آتو حقہ یوم حصادہ، اللہ کا حق یا مال کا حق جس دن کاٹتے ہو زکوٰۃ اس کو دینا ضروری ہے۔ اسی طرح اور دوسرے اموال میں جو اللہ تعالیٰ نے وفی اموالہم حق للسائل و محروم کا کر کے حق ثابت کیا ہے، نہیں دیں، وہ اپنا مالک ہیں اس کے، لیکن دوسروں کو گمراہ نہ کریں، اللہ سے ڈریں۔ کہیں کہتے ہیں صحیح بخاری میں 60 یا 70 حدیثیں ضعیف اور موضوع ہیں، آپ پوری حدیثیں ضعیف موضوع کہہ دیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ پوری امت کے افاضل علماء نے اجماع کیا ہے کہ اس کی احادیث صحیح ہیں۔ جادو کے منکر ہیں تو ان کو کہنا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ مبتلا ہو، لیکن کہیں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کے انکار سے کہیں ان کو مبتلا نہ کر دے جادو میں کہ وہ پاگل ہو کر کے گھومیں۔ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو اگر
صحابہ کو عمومی طور پر گالیاں دیتے ہیں، اگر ہمارے ہاتھ میں تلوار ہوتا تو اس کو ایسے آدمی کو قتل کر دیا جاتا، لیکن آزادی کے ملک میں جو چاہیں جس کو چاہیں کریں کہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں کر سکتے، صرف نصیحت کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں کہ اگر اللہ کا ڈر ہے، آخرت پر تمہیں ایمان ہے، تو پیارے رسول کی اس حدیث پر، اللہ کی آیات کریمہ پر تم ایمان لاؤ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فجعل من دون ذلک فتحا قریبا. اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان مومنوں سے جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخری غزوہ تبوک جس میں صحابہ کی تعداد بہت بڑی تھی، سب کو علی الاعلان کہا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی جنہوں نے پیارے رسول کو، لقد تاب اللہ علی النبی، پیارے نبی کے اوپر، والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، تنگی کے وقت میں جہاد کے لیے پیارے رسول کے ساتھ، پیارے رسول کی اتباع کر کے نکلے. تو اب جس پہ اللہ راضی ہو گیا اور جس کی توبہ قبول کر لی، ہم کس حق سے ان کو برا کہیں؟ اگر وہ شخص برا کہتا ہے تو قرآن کا منکر ہے. صحابہ حضرت ابو بکر کو جو شخص کہے کہ وہ کافر ہو گئے، حضرت عمر کو کہے کافر ہو گئے، تو یقیناً وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، وہ کفر کا مرتکب خود ہے. اللہ تعالیٰ بہرحال مسلمانوں کو ہدایت دے. جب ہم لوگوں سے عقیدہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ، جب ہم لوگوں سے کیا شیخ کون سا عقیدہ، ان کا عقیدہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کا عقیدہ ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو مسلک حنفی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کوئی بھی مسلک چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کو منسوب کر لے کسی کی طرف کی ان کے مسلک کو پڑھے ہوئے ہے، لیکن جہاں پیارے رسول کے صحیح حدیث آئے یقیناً اس میں ہیلا بہانہ کر کے حدیث کو بال کی کھال نکال کر کے ضعیف کرنے کی کوشش نہ کریں. بہت سے مسائل ایسے ہیں، یقیناً یہ قلت ایمان کی دلیل ہے. کوئی بھی ہو، کسی مسلک کا بھی، حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، اگر ایسا کرتا ہے کہ پیارے رسول کو چھوڑ کی حدیث چھوڑ کر کے وہ کہتا ہے کہ ہمارے امام کے پاس کوئی حدیث رہی ہوگی، گھوڑے کو پیارے رسول نے حلال کیا ہے، ہزار بہانہ کر کے حرام کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں خطرہ ہے دین ایمان کا. بہرحال اور کچھ سے زیادہ کہا جائے؟ حیاکم اللہ. ٹھیک ہے جی. سوال جواب کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ صاحب پوچھے جاتے لوگ اور جواب دیتے دیتے دیر بہت ہو جاتی ہے. ہم نے پہلے سے طے کیا تھا کہ انشاءاللہ 8:30 بجے جماعت قائم ہو جائے گی. اسی کا خیال کرتے ہوئے ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ 8:30 تک جماعت ختم ہو جائے. اچھا، جزاک اللہ. محترم ہمارے مہمان نے جو باتیں بتائیں آپ نے غور سے سنی ہوگی کہ بچوں کو، اپنے بچوں کو دین سکھانا کس قدر ضروری ہے. جو بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں نیک کام کرتے ہوئے الحمدللہ وہ بچے نیکی رہتے ہیں، تو بچوں کی تربیت سے پہلے ماں باپ کو ٹھیک رہنا، ماں باپ کو تربیت حاصل کرنا. ورنہ تو ماں باپ اگر بے عمل رہے اور بچوں کی تربیت کرنا چاہیں، اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ ہے بھائیوں وہ ہے لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. جی اسی مال کے لیے دنیا دار گئی ہے. تو چلتے ہیں، نماز پڑھنے چلے ہیں، دیکھو قیامت کے دیر ہو جائے گی، جو نہر ہے چل کے وہیں پڑھیں. وہ پہاڑ سونے کے پہاڑ نکلے. اگر تم نہیں جانا پڑھ لیں گے. یہ لیجیے، یہ لیجیے. سونے کے پہاڑ نکلیں گے فرات دریا سے. کہا تم لوگ نہیں جانا، منع کیا، اس لیے کہ جانے والے صاحب 100 میں نظام میں مارے گئے. امریکہ اس کے لیے کیا کیا سب مصیبت ہے. فتنہ تو امتی مال، مال کو حاصل کرنے کے لیے میری امت دین سے دور ہو جائے گی. کیا کیا فتنے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے محترم مہمان نے بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کیا. ظاہر بات ہے کہ وہاں یوپی میں رہتے ہوئے آپ کی اردو تھی اور وہاں حرم جا کر مکہ جا کر
تقریباً 40 سال سے ہیں، اس کے باوجود آپ اردو نہیں بولے. روزانہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں مغرب سے عشاء تک باب الملک فہد کے پاس آپ کا لیکچر ہوتا ہے روزانہ. میں جب 2002 میں حج کو گیا تو موصول سے ملاقات میں بہت دن ہو گئے تھے. کیسے پہچان ہو؟ میں نے جا کے وہاں ایک پولیس والے سے پوچھا بھائی وہ دکتور رسول اللہ صاحب ہیں ان کا درس کہاں ہوتا ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا. جب اس نے سب میری تفصیل کری جو سب سے بڑا حلقہ ہوتا ہے نا اور لوگ بیٹھے وہی ہوگا کیا بات ہے. تو اسی بات دیکھا میں نے وہاں بیٹھے بہت بڑا حلقہ تھا وہاں گئے رسول ملاقات ہوگی. تو اردو بھولے نہیں آپ اردو کو رکھے ہوئے رمضان میں ظہر سے تقریباً عصر تک 1 گھنٹہ تقریباً عربوں کے لیے آپ کا درس ہوتا ہے عرب میں. یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ہیں. جو بھی لوگ حج کو جاتے ہیں آپ سے ملاقات عام طور پر ہوتی ہے. ہم نے یہ کہا کہ ساتھ کرسی سے اٹھتے کار کا دروازہ بند کرنے تک لوگ آپ کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں پوچھتے ہی رہتے ہیں تو سوالات کرتے ہیں دھیان کیسے ہوتا ہے. ہم کو انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہماری یہ شام بہت ہی فائدہ مند رہی. ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی. اگر کسی کو کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہم کو اس مرکز کے بانی ہمارے محترم دستگیر صاحب ہمیشہ ان کا احسان ہم مانتے ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے اس مرکز کو قائم کیا. کتنے مفید پروگرام یہاں ہو رہے ہیں اللہ کی مہربانی سے. ان کو خود یہ سب پروگرام دیکھ کے انتہائی خوشی ہوتی ہوگی کہ ہم نے ایک نیک مقصد سے اس کنٹینٹ کو آباد کیا. اللہ رب العزت نے اس کو قبول فرما لیا. ان کو ہم سے زیادہ ان کو خوشی ہوگی سب پروگرام دیکھ کے. اگر تقریر کرنے کے ہوتے تو وہ خود اپنے باتوں کا اظہار کرتے. ہم بہرحال ہمارے اس مسلم کے بھی شکر گزار ہیں. میں دوبارہ ہمارے مہمان محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے ہم وقت دیا. اور پھر میں اپنی ماؤں بہنوں کا اور اپنے بھائیوں کا جو اپنے وقت کو قربانی دے کر آج ورکنگ ڈے ہوتے ہوئے بھی یہاں کثیر تعداد میں جمع ہوئے اور موصول کی تقریر سے فائدہ اٹھایا. عام طور پر لوگ جو ہے دین کی مجلس میں ٹائم پاس کے لیے آتے ہیں ٹائم پاس کے لیے، لیکن کام چھوڑ کے آپ بھی چھوڑ کے جس طرح آپ لوگ آئے ہیں یہ سچی دلیل ہے کہ دین کی طرف دین کی محبت ہے اور مکے کی محبت ہے، مکے سے آنے والے کی محبت ہے کہ آپ کو یہاں جمع یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی مہربانی سے ایمان ابھی تازہ ہے. اگر سب لوگوں کے دل میں سے ایمان تازہ ہو جائے تو ایک کوئی اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی. لہٰذا میں اپنی ماؤں کا بہنوں کا اور آپ سب بزرگوں اور بھائیوں کا عزیزوں کا دل کی گہرائیوں سے IRTC کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں اور آپ نے مہمان محترم کی تقریر سے فائدہ اٹھایا. انشاءاللہ 18 مئی کو یہاں اسی حال میں انشاءاللہ سمر اسلامی کورس جو ہم نے چلایا اس کا جو ہے سمجھے کے حساب ایک پروگرام ہے. جو بچے چھوٹے بچے چھوٹی بچیاں سب اس میں حصہ لیں گی. آپ ذرا ضرور اس پروگرام میں شرکت فرمائیں. وہ بھی مغرب کے بعد ہی ہے. مغرب کے بعد یہ آپ 18 مئی اور اتوار کا دن مغرب سے عشاء تک انشاءاللہ پروگرام ہوگا. سمر کا ایک فنکشن ہے اس میں ضرور آپ حضرات تشریف لائیں. ماں بہنوں سے بھی درخواست کے بولوں کی آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا اور بچوں کو دین سکھانے کی سب آپ کو معلوم ہوگا. میں دوبارہ آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو باقی رکھے، تازہ رکھے، مضبوط رکھے، ثابت رکھے اور ہمارے بچوں کو دین میں علم حاصل کرنے کا شوق ان کے اندر پیدا کرے تاکہ ہم لوگ بھی دین کے راستے میں جتنے بھی فتنے آئے آزمائش آئے اس میں کھڑے اترے نکل کر اترے اور سب اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور کی کامیابی سے سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.